السلام علیکم دوستو۔ تو آپ سب نے یہ فیصلہ تو سن ہی لیا ہوگا کہ تقریباً 11/2 سے فیصلہ حق کے لیے ہوا۔ آپ اس سے 8/5 سے بھی کہہ لیں، لیکن کیا فرق پڑتا ہے کہ فیصلہ حق کا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایک دفعہ پھر دکھایا کہ کل جال حق کا وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ بے شک کہہ دیجئے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کل جال حق کا وزحق الباطل، کہ حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، اور نو ڈاؤٹ کہ باطل مٹنے ہی کے لیے ہے۔ تو یہ باطل جو ہے یہ مٹنے کے لیے ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتا ہے اور ایمان کی طاقت دیتا ہے، کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر کیا جب ہم نے صرف اللہ سے مدد مانگی اور اپنے ایمان کے ساتھ آپ کھڑے رہے، اور آپ نے وہ جو فیبرری 8 کو ووٹ ڈالا تھا، اور جو لوگ کہتے تھے اب ووٹ سے کیا ہوتا ہے، یہ جو چودھری نظام الدین کرے گا وہی کرے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دکھایا کہ جب آپ ایمان کی طاقت سے کھڑے رہیں، اور آپ جب دل سے کہہ دیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ جب دل سے کہہ دیں کہ لا الہ الا اللہ، کہ کوئی ہمارا مالک نہیں ہے ایکسپٹ اللہ کے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل چلے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرتیں دکھاتا ہے، اور وہ دکھاتا ہے کہ وہ مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کہ بے شک وہ خفیہ تدبیریں کر رہے ہیں، لیکن میں بھی ایک خفیہ تدبیر کرنے والا ہوں، اور اللہ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے، بہترین اسٹریٹجسٹ ہے۔ کتنی چالیں انہوں نے چلیں، اس میں بے انتہا ہرکارے، اور طاغوت کے جو شاگرد ہیں وہ آئے۔ تو آج کل طاغوت کی بھی بڑی بات ہو رہی ہے پاکستان میں۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جج اور جنرل اور بیوروکریٹ ہی 2 نمبر نہیں، انفارچونیٹلی مولوی تو 2 نمبر تھے، لیکن میرا یہ خیال نہیں تھا کہ جو پڑھے لکھے نئے اپنے آپ کو ایجوکیشنسٹ اور اسکالرز کہنے والے ہوں گے وہ بھی 2 نمبر ہوں گے۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ کیا فائدہ ایسی سنت رسول رکھنے کا، یا ایسے لمبے بال سنت رسول کی طرح رکھنے کا، کہ آپ کا کنڈکٹ جو ہے وہ سنت رسول کے خلاف ہو۔ یعنی ایک طرف میں اس طرف بات نہیں لے جانا چاہتا، لیکن جلدی سے افسوس ہوتا ہے کہ سہل الدین جیسے پڑھے لکھے شخص سے گفتگو کا انداز اس کو نہ آنا کہ کیسے خواتین سے بات کرنی ہے، اور طاغوت کہنا، اور پھر جاہل لوگ جیسے انفارچونیٹلی اپنے جو سوڈو اسکالرز بنے ہوئے ہیں، انجینئر مرزا صاحب جیسے، اور وہ اپنی ہی ڈیفینیشن کر رہے ہیں، اور ہر وقت جو ہے وہ ہر طرف بابوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یار پہلے آپ اچھے طریقے سے بولنا تو سیکھیں، اچھے طریقے سے گفتگو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گفتگو کا انداز ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے حبیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے پکاریں، بلکہ نام سے پکارتے ہیں۔ آپ کی گفتگو میں بھی آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے، حالانکہ آپ قرآن پہ فوکس کر سکتے تھے، آپ اپنی انرجیز جو ہیں وہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے پہ فوکس کر سکتے تھے، لیکن آپ کا مقصد فقط ریٹنگ لینا ہے، اور انفارچونیٹلی اسلام کو تھوڑے ناموں بیچتے ہیں۔ آپ اسلام کی باتیں کر کے لوگوں میں تفرقہ ڈالتے ہیں، اور تفرقہ در تفرقہ ڈالتے ہیں، اور اپنا آپ نے کلٹ بنایا ہوا ہے، اور پھر اب آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کو، ایک نوجوان نسل کو بتایا کہ آپ خود ریسرچ کر سکتے ہو، لیکن اب جب خود ریسرچ کر سکتے ہو تو لوگوں کو اور کچھ نہیں تو اپنی ریسرچ کا طریقہ ہی بتا دو کہ آپ ریسرچ کیسے کرتے ہو، تاکہ آپ کی ریسپی لوگوں کو سمجھ آ سکے۔ اب دیکھیں نا، مجھے ریئل اسٹیٹ آتی ہے، یا مجھے نیگوشیشن تھوڑی بہت پتہ ہے، یا اسٹریٹجی تھوڑی بہت پتہ ہے، تو اس پہ میں نے ویڈیوز بنائی ہیں، جو مرضی جا کے دیکھ لیں۔ یار خدا کا خوف کریں، کوئی تو نیک کام کر جائیں، کوئی پتہ نہیں ہے زندگی کب ختم ہونے والی ہے۔ آپ دوسروں کو تو تنقید کرتے ہیں، گورنمنٹ پہ تنقید کرتے ہیں، عمران خان پہ تنقید کرتے ہیں، ہر کسی پہ تنقید کرتے ہیں، پہلے اپنے کنڈکٹ سے تو تھوڑا کچھ لوگوں کو فیض دیں، لوگوں کو رسول اکرم کے اخلاق کی جھلک اپنے طریقے سے بتائیں۔ آپ جو ہے وہ طاغوت کی بات کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کلیئر کہتا ہے کہ طاغوت کیا ہے۔ میں بتاؤں آپ کو کہ ڈیفینیشنز کی ضرورت نہیں ہے، وہ جیسے خالد مسعود نے کہا تھا نا کہ چول
اور گڑمس جو ہے وہ دکھایا جا سکتا ہے، سمجھایا نہیں جا سکتا۔ اس طرح میں آپ کو طاغوت دکھاتا ہوں۔ اگر آپ میں ہمت ہے تو دیکھنا ہے طاغوت کے شگرد کو، تو قاضی فائز اس کا دیکھو۔ قاضی فائز عیسیٰ طاغوت کا استعارہ ہے، عاصم منیر طاغوت کا استعارہ ہے، اور ہر جتنے وہ لوگ ان کو فالو کرنے والے ہیں وہ طاغوت کا استعارہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ۔ طاغوت جو ہے وہ ایکچولی اپوزٹ ہے یعنی ایمان باللہ پہ۔ جس نے اللہ پہ ایمان لایا اور انکار کیا طاغوت کا، ظالم کا، جابر کا، جو کہ انصاف کی بات نہ کرے، جو کہ اپنے رستے سے ہٹ جائے اور جو کہ اپنی حدود سے نکلا ہوا ہو۔ طاغوت اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنی لمٹ سے نکل جائے اور اللہ کا منکر ہو اور اللہ کے خلاف کسی رستے کو دکھائے، نا انصافی کا رستہ دکھائے، ذاتی انا کا بت آگے کرے، وہ طاغوت ہے۔ جو ظالم ہے، گمراہ ہے اور خود آپ کو گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے، وہ طاغوت ہے۔ تو یہ جو قاضی فائز عیسیٰ اینڈ کمپنی ہے، یہ طاغوت ہے، اور عاصم منیر اینڈ کمپنی یہ طاغوت ہے۔ یہ ہے وہ بت، آج کے بت جن کو آپ کو توڑنا ہے، جن کو آپ کو چیلنج کرنا ہے۔ اور انفارچونیٹلی آپ کبھی کسی طرف بات کو لے جاتے ہو، کبھی کسی طرف۔ ہمت کریں اور بتائیں لوگوں کو کہ طاغوت کیا ہوتا ہے، کہ یہی جو ہے وہ ہر کسی کی ڈیوٹی ہے، اور پرٹیکولرلی جو اسکالرز اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کی تو یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ لوگوں کو طاغوت سمجھائیں اور دکھائیں، اور اپنے اخلاق سے لوگوں کو محبت سے جوڑیں اسلام کے ساتھ، اور پرٹیکولرلی خواتین کو عزت کے ساتھ، علم کے ساتھ جوڑیں، بجائے اس کے کہ آپ ان کو بھگائیں، اور اچھے آسن طریقے سے لوگوں کے، بزرگوں کے نام لینا سیکھیں۔ کیونکہ اگر آپ کو ادب ہی نہیں آتا، آپ کو طریقہ ہی نہیں آتا، تو پھر آپ نے لوگوں کو کیا سکھانا ہے؟ تو اب اصل بات یہ ہے کہ یہ آپ کو بہت بڑی مبارک ہو، یہ حق آیا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں جب حق آ جائے اور تو پھر تم کیا کرو؟ اللہ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اگر جب تم دیکھ لو فتح ہو گئی ہے، تو اس کا جو پھر مفہوم سورہ نصر کا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آپ دیکھ لو کہ جھنڈ کے جھنڈ اللہ کے قافلے میں شامل ہو رہے ہیں اور آپ کو فتح حاصل ہوگی، تو کیا کرو؟ فسبح بحمدک ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، واستغفر، اور استغفار کرو، یعنی ہیوملٹی رکھو۔ پھر آپ جو ہے وہ بہت زیادہ کوئی اپنے آپ کو کوئی ترم خانہ سمجھو، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ واستغفر انہ کان توابا، نو ڈاؤٹ اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ تو آج ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اس کی تسبیح بیان کریں، استغفار کریں، 2 نفل پڑھیں، اور اپنے جو مظلوم بہن بھائی دوست ہیں ان کے لیے کھڑے رہیں۔ اور اب آپ دیکھیں گے کہ یہ چپس گریں گی۔ اب آگے کیا کرنا ہے ہمیں؟ آگے ہمیں فارم 45 کے جو جیتے ہوئے اراکین ہیں ان کی سیٹیں واپس لینی ہیں، اس گورنمنٹ میں واپس لینا ہے، خان کو باہر نکالنا ہے اور دوبارہ سے اس کو پرائم منسٹر بنانا ہے، اور جتنی جلدی جو ہوگا اتنی جلدی پاکستان کی تقدیر بدلے گی، کیونکہ خان ہی ایک ایسا یونٹ ہے جو پورے پاکستان کو یونائٹ کر سکتا ہے، اور نہ صرف پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اور انسانوں کو، جو مظلوم انسان ہیں چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہوں، ان کو بھی وہ یونائٹ کر کے ایک مظلوموں کی آواز انشاءاللہ بنے گا۔ اور آپ یہ دیکھیں گے کہ پوری دنیا میں بھی حالات چینج ہو رہے ہیں۔ اور آخری بات میں آپ کو بتاؤں، یہ جو لوگ کہتے تھے کہ جی وہ یو ایس اے کی ریزولوشن سے کیا ہوتا ہے، یہ یو ایس اے کی ریزولوشن سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ یہ جو ہاؤس آف کانگریس نے یہ ریزولوشن پاس کی، اور اس میں انہوں نے کہا اپنی گورنمنٹ کو کہ آپ جو ہے وہ پاکستان ہمارا فرینڈلی ملک ہے، اس میں یہ ڈیموکریسی کو، ہیومن رائٹس کو اور انصاف کو انشور کروائیں۔ یہ 3 چیزیں انہوں نے کہی، اور یہی وہ وجوہات ہیں، یہ میں بتاؤں آپ کو، یہ ریزولوشن کا اثر ہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ پریشر ججوں پہ نہیں ڈال سکے، اور یہ جو چودھری نظام الدین کو بیک آف ہونا پڑ رہا ہے۔ اب چودھری نظام انشاءاللہ بیک آف ہوتا جائے گا، اور سے اور انشاءاللہ انصاف کا بول بالا ہوتا جائے گا۔ اب بس آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو گھر نہیں بیٹھنا، آپ کو اور بھی زور و شور سے باہر نکلنا ہے، اور انشاءاللہ اندھیرا چھٹے گا اور روشنی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی حق کا ساتھ ہے۔ اسی سے انسان کا ایمان بھی طاقتور ہوتا ہے، اور آپ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کی طاقت اور لا الہ الا اللہ کی طاقت بھی پتہ چلتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ حق ہے اور اس کا نظام بھی حق ہے۔ اگر آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکت ضرور دے گا۔